ممتاز عالم دین حضرت علامہ محمد یاسین قادری صاحب، آپ اپنے افکار یاریہ سے ہم سب کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد ربنا وابعث فيهم رسولا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا صلوات، کچھ کہتے ہیں کہ درود، یہ معنی ایک ہی ہے، ایک اردو کا لفظ ہے، دوسرا عربی کا لفظ ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کہنا صلوات وہ شیعہ ہے، تو لہذا درود کہنا چاہیے، صلوات نہیں کہنا چاہیے، یہ شیعہ کہتے ہیں۔ تو لہذا معنی سیم ہے، تو کھلے دل سے محمد اور آل محمد درود پڑھا کریں۔ معزز و محتشم سادات کرام، علماء کرام، قرآن حضرات، ثناخان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان مرتضیٰ، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناصبیت کے دور میں، مشکل ترین دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں غلام عباس شاہ صاحب کو اور بھائی طارق ججوہ صاحب کو کہ جنہوں نے شیعہ سنی یعنی بین المسلمین آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اور نفرتوں کے اس دور میں، فرقہ واریت کے اس ماحول میں جنہوں نے اتحاد کی بات کی، یونٹی کی بات کی، وحدت کی بات کی، عقائد کی بات کی ہے، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں راؤنڈ دی کلاک پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، میں آپ کو بات کہتا ہوں، اللہ کہتا ہوں کہ وقت کی ضرورت بھی اتحاد ہے۔ یہ جو مذہبی جنونیت ہے نا، یہ جو انتہا پسندی ہے، ریڈیکلزم، دلیل کا زمانہ ختم ہو گیا، اب دلیل کی جگہ گالم گلوچ آ گئے، فتوے آ گئے، گولیاں آ گئی، بم دھماکے آ گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں تاجدار کائنات کو فرمایا کہ حبیب مکرم اے رسول محتشم، یہ لوگ جو تیرے راستے میں گڑھے کھودتے ہیں، تیرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، تیری کردار کشی کرتے ہیں، ان کو کہہ دیں کل ہاتھو برہانک ان کنتم صادقین، ان سے کہہ دیں اگر سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، ایویڈنس لے کے آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں دلیل نہیں ہوتی۔ آپ کتب حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، کتب تفاسیر پڑھ کے دیکھ، کتب سیر پڑھ کے دیکھ لیں، اے جننے بھی لڑے جے نا یہ سارے بے دلیلیں ساتھ ہیں، لڑائی ہوتی ادھر ہے۔ اس لیے میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتحاد کی بات کی، محبت کی بات کی۔ یہ جو نفرت کی دیواریں بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہیں، کچھ لوگ نفرت کا سودا بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ تکفیریت کو ہوا دیتے ہیں، وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے عناصر جو شیعہ سنی فساد کروانا چاہتے ہیں، جو بھائی بھائی سے جڑوانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ قرآن کے بھی دشمن، رسول کے بھی دشمن، اہل بیت کے بھی دشمن، صحابہ کے بھی دشمن، اور پاکستان کے بھی دشمن۔ کیونکہ قرآن کا کیٹیگوریکل فیصلہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبری، کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے تو محبت کے ساتھ کرو، پیار کے ساتھ کرو، یہی تاجدار کائنات کا فرمان ہے۔ کمپیشن، بردر، ٹالرنس، اخوت، بھائی چارہ۔ اسلام تو کہتے ہی امن کے دین کو ہے، تو نفرتیں کدھر آ گئی؟ تو میں جو پوری دنیا میں یہ دعوت دے رہا ہوں، میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ۔
قریب آ جاؤ، محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ جب یہ ملک پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی اتحاد ہوا تھا۔ لیڈر ایک شیعہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح، اور ایک شیعہ لیڈر کی میت میں، سنگت میں، رفاقت میں، قربت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، بڑے بڑے پیر بھی آئے، سارے ملے، جمع ہوئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے، میں کو چھوڑ کے ہم ہوئے۔ تو جب اتحاد ہوا تو پھر اللہ نے 14 کی برکت سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا۔ اس کا مطلب جب ملک بنانا تھا تو اتحاد ناگزیر تھا، ضروری تھا۔ آج اگر ملک بچانا ہے تو پھر بھی اتحاد ضروری ہے۔ جس کو اقبال نے کہا نا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ وہ شیعہ ہے شیعہ رہے، اہل سنت رہے، دیوبند رہے، اہل حدیث رہے۔ حضور کے امتی تو ہے نا، وہ پاکستانی تو ہو نا یار، تو ملک کی خاطر یہ ایک ہو جاؤ۔ اس لیے آج کل کے دور میں جب نفرتیں عام ہیں، ہر بندہ اپنے عقائد، اپنے نظریات کا پیروکار ہے، ہونا چاہیے۔ ذرا سا کوئی اختلاف کر لے، اتنا سا تو کفر کے نیچے ہم رکتے ہی، مسلک سے نکال دیتے ہیں، اسلام سے نکال دیتے ہیں، دلوں میں وسعت نہیں ہے، طبیعتوں میں اعتدال نہیں رہا، ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں جہاں محبت کا سودا ملے، پیار کا سودا ملے، پیار کی بات ہو، محبت کی بات ہو، جوڑنے کی بات ہو، تو ایسے پروگرام، ایسی مجالس، ان کو تو میں سلوٹ کرتا ہوں۔ اب میں نے قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ایک میسج دے کے، ایک نکتہ دے کے آپ سے اجازت لینی ہے، نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ میرے خطاب کے بعد کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو میرے جانے کے بعد چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے یا چوکوں پہ بیٹھ کے اگر مگر نہ کرے یا پراپوگنڈا نہ کرے، وہ مجھے ملے۔ میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا۔ ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے میرے یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی خطاب تک، اور میں نے ساری زندگی لوگوں کو سنیت ہی دکھائی ہے، سنیت ہی بتائی ہے، سنیت ہی پہنچائی ہے۔ زندگی میں ایک حوالہ بھی میں نے شیعہ کتب کا نہیں دیا۔ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ میں نے ایک حوالہ کسی شیعہ کتاب کا دیا۔ تو میں تو اہل سنت کی کتابیں ایسے کھول کھول کے دکھاتا ہوں، جیسے کوئی اس گھر کی طرف منہ کر کے بھونکتا ہے تو سب سے پہلے در زہرا کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ نوکر آگے بڑھ کے اس کو علمی پٹا ڈالتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے، 20 سے زیادہ اہل بیت اطہار کی نفاست پہ، طہارت پہ، عظمت پہ میں کتابیں لکھ چکا ہوں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے سمندروں میں میں نے غوطے لگائے، اور میں تو لوگوں کو اصل سنیت، یار لوگوں نے جس کا چہرہ مسخ کر دیا تھا، میں سنیت کے چہرے پہ پڑی ہوئی گرد کو ہٹانا چاہتا ہوں، میں سنیت کو نکھار کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ اہل سنت کے محدثین کو پڑھو، مفسرین کو پڑھو، مجددین کو پڑھو، اولیاء کو پڑھو، صلحاء کو پڑھو۔ اہل سنت کا ایک فقیہ، محدث، مفسر، مجدد اہل بیت اطہار کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حنفی سکول آف تھاٹ کے بانی اور کریٹر، وہ تو سنی ہے نا، بولے یار، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم حنفی سکول آف تھاٹ سے، وہ لکھتے ہیں لولا سنتان ہلاکانما، 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے، امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے، جو لوٹے بھرے، جو مصلے بچھائے، جو ان کے سین میں جھاڑو لگائے، یہ 2 سال اگر مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں وہ سنی رہے کہ وہ بھی رافضی ہو گئے؟ یہ رافضیت کا فتویٰ تو مفتی جی بڑا پرانا ہو گیا، اس فتوے سے کوئی نہیں بچا۔ اور امام ابو حنیفہ پتہ ہے کون ہے؟
امام زید بن علی علیہ السلام کے مرید ہیں. اور امام زید بن علی کون ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے، امام باقر علیہ السلام کے بھائی یار، ان کے مرید ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. اہل بیت کی محبت کی وجہ سے یاد، اس کا مطلب وہ تو سنی رہے نا. امام شافعی تو سنی ہے نا. ہماری اہل سنت میں فقہ کے دوسرے امام مانے جاتے ہیں بہت بڑے. امام شافعی کی بات کر رہا ہوں. عرب کنٹریز میں جائیں اور امام شافعی کا نام لے کسی پڑھے لکھے بندے کے سامنے، وہ گردن جھکا لے گا. امام ابن حجر مکی کی سوائے کے مور کا اٹھاؤ، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے، اہل سنت کے سر کا تاج. وہ اس میں روایت کرتے صفحہ نمبر 63 بیروت لبنان کا اس کا، اور دیوانے شافی صفحہ نمبر 11 پہ یہ ان کا قول فرمان موجود ہے امام شافی کا. آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ. امام شافعی لکھتے ہیں حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں کمپلسری کر دیا، فرض کر دیا، واجب کر دیا. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے. جب آپ نے یہ لکھا تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی فتووں کی توپوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا اور فتوے چڑھ دیے. لو جی شافعی بھی ہل گیا، گمراہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے. آپ نے پھر جواب دیا ان کان رفتر ہو اہل بیت محمد فلیشهد ثقلن انی رافض. فرماتے ہیں اگر اہل بیت کی محبت سے، علی علیہ السلام کی محبت سے، پاک سیدہ کی تعظیم سے، حسنین کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے رافضی اور شیعہ، تو دونوں جہاں سن لے کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا. اب مجھے بتائیں وہ سنی رہے؟ بولو یار. امام احمد بن حنبل، امام محمد بن حنبل تیسرے فقہ کے امام، اہل سنت کے سر کا تاج، ان کو محبت اہل بیت کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے. جو افضلیت اہل بیت کے قائل تھے وہ سنی رہے. امام مالک کو کوڑے لگائے گئے، چوتھے اہل سنت کے فقہ کے امام، وہ بھی سنی رہے. یہ داتا گنج بخش علی حجویری تو سنی ہے نا حضرت جی. وہ لکھتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے. یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ تو سنی ہے نا. وہ لکھتے ہیں شاست حسین، کی است حسین، دی بناست حسین. لو جی گالی رک گئی. وہ لکھتے ہیں سارا کا سارا دین ہی علی کا لال حسین. وہ کہتے ہیں دین کی بنیاد، اوریجن، مقصد، اصل، فاؤنڈیشن، بنیاد، آغاز، اوریجن، وہ کہتے ہیں حسین ابن علی ہے. اب مجھے بتائیں وہ سنی تھے نا. اقبال کے جب تک ہم شعر نہ پڑھیں، اقبال ہماری تقریریں پوری نہیں ہوتی، خطبے مکمل نہیں ہوتے. کسی بھی مسلک سے کوئی بندہ ہو تو یہ شعر کیوں نظر نہیں آتا؟ اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بود رابی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، اہل بیت کی عظمت کی وجہ سے، اہل بیت کی رفت کی وجہ سے اگر بندہ ہو جاتا ہے رافضی اور شیعہ، تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو. اور کوئی امام بنا اس گھر سے بنا، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، یکتا ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر کے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، حکم ملا اس گھر سے، عمل ملا اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر
سے, گفتار ملی اس ڈر سے, نماز ملی اس ڈر سے, روزہ ملا اس ڈر سے, حج ملے اس ڈر سے, عمرے ملے اس ڈر سے, دین ملا اس ڈر سے, اسلام ملا اس ڈر سے, قرآن ملا اس ڈر سے, اذان ملی اس ڈر سے. اللہ کی عزت کی قسم, وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. وہ سارا کچھ تو اس گھر سے ملا. وہ سارا کچھ تو اس گھر سے ملا. اس گھر کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دو گے تو تمہارے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ کوئی بندہ اہل بیت سے منہ موڑ کے, اہل بیت سے تعلق توڑ کے, اہل بیت سے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے, مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے. کس نے آپ کو بتایا کہ اہل بیت کی محبت سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ اہل بیت کی محبت مودت یہ شیعت نہیں, یہ سنیت نہیں, یہ دیوبندیت نہیں, یہ وہابیت نہیں, یہ بریلویت نہیں. اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے. کوئی اہل بیت کے بغیر گزارے ہی نہیں, اہل بیت کے بغیر چارے ہی نہیں. تو یہ کس نے آپ کو اتھارٹی دے دی ہے کہ آپ فتوے جاری کر دیں؟ وہی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے رافضی ہے, یہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے شیعہ ہے. ذرا درود پاک پڑھیں. علامہ امین شہیدی صاحب تشریف لائے, سفیر امن, امبیسڈر آف پیس. قبلہ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو, اور میں یہ برملا کہتا ہوں. آج کل اس دور میں, ان حالات میں, جو محبت کا پیغام لے کے, ٹھیک انگریزی ہے, محبت کا, ٹالرنس, کمپیشن, برادرہڈ کا جو میسج جو دنیا بھر میں کنوے کرتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے, وہ علامہ امین شہیدی صاحب ہیں. میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی پوری ٹیم, ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے, پوری جماعت. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اسی طرح یہ اتحاد کی بات کرتے رہے, محبت کی بات کرتے رہے. تو تمہید ختم, ایک نقطہ سمجھا کے آپ تک پہنچا کے اجازت. چونکہ علامہ صاحب تشریف لے, حالانکہ مجھے کافی دیر بٹھایا ہے آپ نے, 11 بجے کا میرا ٹائم تھا اور 12:45 بجے آپ نے مجھے مائک دیا 12:40 پہ. تو میں نے ایک نقطہ تو آپ کو سمجھانا ہے, میرا حق بنتا ہے. کافی کالیں آئیں, مجھے ٹیلی فونز آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو میں نے شروع میں بات کی تھی, اللہم صلی علی محمد. یہ صلوات و درود سیم ہی ہے, کوئی پرابلم نہیں. تو درود کے نا درود پڑھیں, پھر بھی سیم ہے. صلوات پھر بھی سیم ہے. شیعہ سنی والی بات نہیں, پڑھا کرے, جو آتا ہے وہی پڑھ لیا کرے, کوئی لڑائی نہیں. تو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ میں جو بات سناؤں وہ اہل سنت کی کتب سے سناؤں گا. کسی کو حوالہ چاہیے میں یہ بھی نہیں کہوں گا گھر جا کے دیکھنا, دکھا کے جاؤں گا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129, اس کا ایک میں نے ابتدائی جز پڑھا. یہ وہ مقام ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام, باپ بیٹے نے مل کر جب اللہ کا گھر تعمیر کیا, تو یہاں ایک نقطہ آ گیا ہے. کیا کروں میں, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. نیاب اللہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند, مشکل ہے کہ بندہ حق بینو حق اندیش, خشاع کے طوطے کو کہے کوہ دماوند. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام, یعنی نبی بھی علیہ السلام, نبی کا بیٹا بھی علیہ السلام. بولو یار. اچھا, ایک جملہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اس پر اللہ راضی ہوا, یعنی رضی اللہ کا بیٹا رضی اللہ, رضی اللہ سے اوپر کا جو سٹیٹس ہے وہ علیہ السلام ہو گیا, علیہ السلام کا بیٹا علیہ السلام. اس سے جو اوپر کا سٹیٹس ہے وہ ہے صلوات اللہ. بڑی خاص بات میں نے دینی ہے, ہاتھ جوڑ کے نہ لڑائی نہ جھگڑا. اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی, بولو یار, علیہ السلام. حضرت جی
مفتی جی، قاری جی، یہ علیہ السلام کا بیٹا ہے، علیہ السلام کا بیٹا بھی علیہ السلام، تو صلی اللہ کا بیٹا رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب سے اوپر والا رینک ہے، تو حضور کے بیٹے بولو یار وہ صلوات اللہ ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے نے مل کے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، باپ بیٹے نے مل کر جو میرا گھر تعمیر کیا ہے، اب اس کی اجرت مانگ، اس کا معاوضہ مانگ، مزدوری مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ جو تیرا گھر تعمیر کیا ہے، اگر اس کی اجرت، اس کا معاوضہ، اس کی مزدوری دینا چاہتا ہے تو ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ جو میرا بیٹا ہے نا اسماعیل، اس کی ذریت میں، اس کی نسل میں سے پاک محمد کو پیدا فرما دے۔ یعنی کہ ہماری سیاستہ جو 6 کتابیں ہیں نا اہل سنت کی چوٹی کی، ہر ایک میں یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، گویا اس مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختم نبوت کا تاج جن کے سر انور پہ سجایا گیا تھا وہ بھی اپنی اولاد میں مانگ لیا۔ قرآن دے رہا ہوں یار، اس مقام سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، یہ آیت نمبر 129 ہے، آپ 124 پہ چلے جائیں، 124 پہ چلے جائیں، وہاں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ توجہ ذرا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، امتحان لیے، میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا، یعنی مال کا امتحان لیا، کہا آگ میں چھلانگ لگا دو، بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دو، ہر طرح کے امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کر سرخرو ہوئے، پاس ہوئے، کامیاب ہوئے۔ تو ہم نے کہا کہ ابراہیم تجھے کائنات کی امامت عطا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آگے کیا عرض کرتے، قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے عرض کرتے مولا مجھے تو امامت عطا کر رہا ہے لیکن میری خواہش ہے کہ میری اولاد میں بھی امامت عطا کر دے۔ 2 دعائیں ہو گئی، بولو یار، قرآن کی نص سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں نے 2 دعائیں آپ کے سامنے رکھی، یعنی ختم نبوت اپنی اولاد میں مانگ لی، اور جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام پہ نبوت ختم ہو جائے گی اور امامت کا آغاز ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختم نبوت بھی اپنی اولاد میں مانگ لی اور امامت بھی اپنی اولاد میں مانگ لی۔ میں مختصر سمری دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے، میں T20 بھی نہیں دے رہا، سپر اوور دے رہا ہوں، میں کوزے میں سمندر کو بند کرنے لگا ہوں، اس سے مختصر بات میں نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے 2 دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان دونوں آیات کے ذیل میں میں ایک ہی حوالہ دیتا ہوں، ورنہ 150 سے زائد حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، ایک ہی دیتا ہوں، اور ایک ہی بہت بڑا حوالہ دیتا ہوں، تگڑا۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ۔ یہ امام احمد بن حنبل پتہ ہے کون ہے؟ یہ ہمارے ہاں اہل سنت میں امام بخاری کو اور امام مسلم کو ہم کہتے ہیں شیخین۔ شیخین کہتے ہیں یعنی کہ سینئر محدثین میں 2 کا نام آتا ہے، اور جو شیخین ہیں نا امام بخاری اور امام مسلم، یہ دونوں کے شیخ ہیں امام احمد بن حنبل۔ نہیں نہ سمجھے یارو، جو شیخین کا شیخ ہے وہ شیخین سے تو بڑا ہی شیخ ہوگا۔ امام احمد بن حنبل فقیہ بھی ہیں، یہ پہلے 2 جو بتائیں وہ صرف محدث ہیں، محدث کا کام ہے صرف حدیث کو روایت کر دینا، بس یہی اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ اسماء الرجال کو بھی چیک نہیں کرتا، اس کے لیے الگ ایک میدان ہے، اس میں روایت کرنا ہے۔ محدث کا کام یہ ہے، فقیہ کا کام ہے اس سے احکام کو اخذ کرنا۔ اور امام احمد بن حنبل جو ہے
وہ فقہ کے اسکول آف گھاٹ کے بانی بھی ہیں اور دونوں کے استاد ہیں. ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، جلد نمبر 2 ہے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130. دعائیں 2 تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. بڑی خاص بات ہے، یہ میں فرمائش میں یہ موضوع سنا رہا ہوں، یہ مجھے موضوع کیا گیا ہے جو سنا رہا ہوں. قدرت توجہ آپ نے میرے سے رکھ لیا، ہاتھ جوڑ رہا ہوں. 2 دعائیں تھی. اب حدیث مصطفیٰ سنو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. سلمان فارسی صحابی رسول ہیں یار، پہلی کھیپ کے صحابی ہیں، اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، سپیریئر، وہ پہلے ہائی اسکیل کے صحابی ہیں یار. بڑی خاص بات دے رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. حدیث مصطفیٰ سنو. میرے آقا نے فرمایا میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی باڈی نہیں بنی تھی. آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا ایک نور تھا. یعنی نبوت اور امامت ایک نور. بولو یار، نبوت اور امامت ایک نور. اور امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ دے رہا ہوں، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، سنیت بتا رہا ہوں. میں نے صرف حوالہ یہ دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر کتب میں یہ روایت نہیں ہے. دیگر بھی ہماری کتب اہل سنت بڑی بڑی ہیں، میں حوالہ فضائل صحابہ کا دے رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کسی کی آپ کی تسلی نہ ہوئی ہو. تو علامہ علوسی اہل سنت کے سر کا تاج، مفسر، بہت بڑے مفسر، ان کی تفسیر روح المعانی، اس کی جلد نمبر 6، اس کا صفحہ نمبر ہے 186 اور 282 میں بھی انہوں نے ریپیٹ کیا. اور یہ بیروت لبنان کا مسئلہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد. میرے آقا فرماتے ہیں میں علیہ اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے تخلیق ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، تخلیق ہوئے، ایک سنگل نور میں تخلیق ہوئے. کسی کی عابد سنی نہ ہوئی. امام طبرانی کی المعجم الاوسط ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 44. میرے آقا فرماتے ہیں امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 45 اس کا صفحہ نمبر 17 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج القلوبین ھذا رسول اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی آبائہ. میرے آقا فرماتے ہیں میں سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون. یہ اللہ کا شیر، یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ ہر دکھ کو مصیبت کو مجھ سے دور کرنے والا ہے. اور علی کے ہر دشمن پہ اللہ کی لعنت بے شمار. کسی کی آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اللحمی. میرے اکرم میں لوگو علی محمد کا گوشت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الدمی. لوگو سنو علی محمد کا خون ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الروحی. لوگو سنو علی محمد کی روح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی النفسی. لوگو سنو علی محمد کی جے. کسی کی آپ نے سنی رہی ہو. قاری صاحب ایک بتا رہا ہوں، الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. میرے آقا فرماتے ہیں لوگ جدا جدا شجرہ سے، درخت سے، حسب سے، نسب سے. میں اور علی شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، گھر بھی ہے، نور بھی ہے. کسی کی کسی کی آپ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الاصلی. امام جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو علی محمد کی اصل ہے.
اصل کہتے ہیں اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، بنیاد، آغاز، ابتدا، یعنی جس نور سے پاک محمد بنے ہیں اسی نور سے پاک مرتضیٰ بنے۔ ابھی تک میں یہ سمجھا رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ نبوت اور امامت ایک نور، اور دو نہیں یار، ایک نور، اور سب سے پہلے بنے۔ اور جو میں فضائل صحابہ والی روایت پڑھ رہا ہوں نا، اسی میں میں نے بات ختم کرنی ہے۔ حضور نے سب سے پہلے ایک روایت میں 40,000 سال پہلے، ایک روایت میں 4,000 سال پہلے، اور وہ سال کون سے ہیں؟ یارو یہ جو ہمارا سال ہے یہ شمسی سال ہے، نظام شمسی والا یاد۔ جب سورج بنا، وہ شمس سورج کو کہتے ہیں عربی میں، تو جب سورج بنا تو اس کے حساب سے آپ کو پتہ ہے سورج چڑھتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، بولے تو یہ تو تب بنا جب سورج بنا۔ تو حضور ہمارے پہلے وہ کون سے سال ہیں؟ وہ ایک سال وہ بھی تو ہے نا قیامت والا حضور جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، نہیں سمجھے؟ وہ کون سے سال ہے؟ اس کا مطلب جو کہتے ہیں آدم علیہ السلام پہلے بنے، نا حضرت جی آدم تے دے کل دی گل ہے، سب سے پہلے اللہ کے نور سے۔ میں نے کچھ روایات ایسی ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں جو سمجھ سے باہر ہے، اس لیے میں نہیں وہ خاصا دی گل اب آگے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن بنے اللہ کے نور سے، اللہ نے بنایا۔ وہ بولو ایک سنگل، اب حدیث کی کہتی ہے فلما خالق اللہ تعالی آدم، اگلا قدم چوم کے، پھر اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کی باڈی کو، کلبوت کو تخلیق کیا۔ اب قرآن پاک سورہ الحجر پڑھے کہ جب آدم علیہ السلام کے کلبوت کو بنایا نا اس باڈی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو، نا نا نا، قرآن بھی کہتا ہے پھر نور کا، اپنے نور کا چراغ رکھا، اور حدیث کی ترتیبہ سالہ کا کوئی میری تشریح نہیں، اپنی ذاتی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں دے رہا میں، متن اور ترجمہ، وَسَالَ كَذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، پھر ہمارے نور کو اٹھا کے آدم علیہ السلام کے کلبوت میں رکھ دیا۔ جب یہ نور آدم علیہ السلام کے کلبوت میں آیا تو پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا اب آدم کو سجدہ کرو، اب آدم کو پتا چلا مفتی جی وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو تھا۔ اب قرآن کہتا ہے کلہم اجمعون، سارے فرشتے سجدہ رے ہو آدم علیہ السلام کے سامنے، سارے کے سارے، ایک اکڑ گیا، ابلیس یار شیطان، اس نے نہ کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا بھئی جب سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب سنیں، وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں کیا، میری نظروں کے سامنے بنے ہیں آدم تو راب سے، مٹی سے، میں بڑا ہوں نار سے، میں افضل ہوں، میں افضل ہو کے مفضول کو سجدہ کیوں کروں؟ میں اعلیٰ ہو کے معاذ اللہ کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ یارو آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، یہ تو فرشتوں کو بھی پتا تھا، تو شیطان نے کون سی نئی بات کر دی؟ فرشتوں کو پتا تھا کہ نہیں؟ بولیں یار، تو شیطان کہتا ہے یہ مٹی سے بنے، میں آتا ہوں تو میں کیوں کروں؟ اس کا مطلب یہ بڑی خاص بات ہے، صداقت کے قدم چوم کے جس کا نصیب، اس کا مطلب ہے شیطان نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا، اس بشری پیکر کو دیکھا، اس کلبوت کو دیکھا، وہ ظاہر نہیں پھنس گیا، ظاہر کو دیکھ کے میں کرنے لگا، ظاہر کو دیکھ کے اپنے جھوٹے فضائل سنانے لگا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو نہیں دیکھا، اس بشری پیکر کو نہیں دیکھا، اندر مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو دیکھا، وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ لو جی مفتی جی اینی کوئی گل ہے، نہ لڑائی نہ جھگڑا، اینی کوئی گل ہے، جو ان کو نور مان کے ان کے سامنے گردن چکا لے وہ ہوتا ہے فرشتوں کی سنت میں، اور جو ان کے سامنے کھڑا ہو کے میں کرے، اپنے جھوٹے قصے فضائل سنائے، وہ ہوتا ہے ابلیس کی سنت میں۔ اب تیری مرضی، ان کو نور مان کے گردن جھکا کے فرشتوں کی سنت ادا کر، یا ان کے سامنے اکڑ کے شیطان کا پیروکار بن۔ نعرہ تکبیر!
یہ ہوا کہ پھر سجدہ ریز ہو گئے. اب حدیث دے رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے. اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ جو میری بات ہے اس کو زیادہ دلائل مل جائے, تقویت مل جائے, قوت مل جائے. اور وہ حدیث کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ شیعہ کتب سے نہیں. یہ جو ہماری سیاست ہے نا, یعنی بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, یہ 6 کتابیں اہل سنت کے یہاں سینئر مانی جاتی ہیں. صحاح صحیح کی جماعت, صحاح ستہ عربی میں 6 عدد کو کہتے ہیں, یعنی 6 صحیح کتابیں. پہلے میں نے بتایا نا بخاری مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل, ان کی روایت یار اب سنو. اب جو روایت دینے لگا ہوں, پوری سیاستہ کے جو شیخ ہے نا وہ ہے ابن ابی شیبہ. نہیں سمجھے, وہ بخاری مسلم کھولو, ہر دوسرے تیسرے صفحہ کو آپ کو حدیث ملے گی جو امام ابن ابی شیبہ سے لی ہے. ان کی کتاب ہے المصنف, حدیث کی دنیا کی چوٹی کی کتاب ہے. 40,000 سے زائد حدیث اس میں موجود ہے. اور جہاں بھی حدیث گئی ہے نا بھائیا, ادھر سے ہی گئی ہے, زیادہ تر موسٹلی ادھر سے گئی ہے. اور پوری سیاستہ کے شہر, ہائے ہائے, ان کی المصنف جلد نمبر 6, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ابھی پی ڈی ایف کی صورت میں گوگل سے نکال لو, وہ سارا زمانہ آپ کے ہاتھوں میں ہے یار. حدیث کا نمبر 31,641. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاء من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی. وہ حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جب ہمارا نور آدم کی طرف رکھا نا اللہ نے, چونکہ اس نور کے ظہور کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی نا. قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. کچھ لوگوں کی ضرورت تھی ان کے ظہور کے لیے, تو پہلے آدم کو چنا. اور اب حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر یہ نور گیا وہ سارے کے سارے نکاح والے تھے. وہ پاک تھے, صاف تھے, طاہر تھے, مطہر تھے, منقدہ تھے, مصفى تھے, مجدہ تھے, چنیدہ تھے, مصطفیٰ تھے. وہ مصطفیٰ کہتے چنے ہوئے کو یار. ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل. ترمذی کھولو, میرے پاس وقت نہیں ہے. یعنی چنے ہوئے کو کہتے, چنا اللہ نے, چنیدہ. اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چنے آدم سے لے کے نا سرکار عبد المطلب تک, جو روایت جا رہی ہے حدیث, یہ جتنی بھی شخصیات ہیں نا, جتنی بھی, ایک ایک شخصیت پہ ایک ایک شخصیت کا بھی خطاب کر سکتے. آدم سے لے کے سرکار عبد المطلب تک ایک ایک شخصیت آپ کو بتا سکتا. حضور مت سارے نکاح والے تھے. کیا تھے؟ نکاح والے. امام ابن اسحاق تاریخ دمشق الکبیر میں یہ روایت لے کے مولا علی علیہ السلام کا خطبہ, اہل سنت کے سر کا تاج, جنگ صفین میں مولا کا خطبہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں مصطفیٰ کے بھائی سے لڑنے والوں, لڑائی کا شوق ضرور پورا کرنا, پہلے گھر جا کے پتہ کر کے آؤ کہ تم میں نکاح والے کتنے ہیں. اب آیا یہی تو گھر ہے جنہیں ایک ایک باپ کا بھی پتا ہے, ایک ایک ماں کا بھی پتا ہے. تو سارے پوری جو سلسلہ, پوری جو چین آ رہی ہے, پورا شجرہ, یہ شجرہ طیبہ ہے یار. وہ پاک, طاہر, مطہر. اب حدیث کا لفظ اگلا سنو, یہ میرا نہیں, علامہ صاحب تشریف فرمائے, علماء بیٹھے ہوں, قاری صاحب بیٹھے ہوں, میرے ساتھ کتاب حتی اکرہ فی صلب عبد المطلب. لو جی حدیث نہ ہو ساری زندگی مفت نوکری کروں گا اس بندے کی. اور اہل سنت کی کتب اور امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ اور حدیث کا نمبر بھی 1130 1130. حضور ماتے مصطفیٰ اور مرتضیٰ یعنی نبوت اور امامت کا ایک ہی نور چلتا رہا, ہوتا رہا, یہاں تک کہ سرکار عبد المطلب تک ایک ہی تھا. وہ دعائیں کتنی تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ تو اللہ سلام علیہ وسلم سن رہے کہ نبوت بھی اور امامت بھی دونوں اپنے گھر میں مان لی, تو دعائیں 2 تھی تو نور ایک آ رہا ہے. سرکار عبد المطلب تک میری شرح نہیں, ایک ہی نور. حضور فرما رہے
فَقَسَّمَهُ قِسْمَيْنِ، بس یہاں سے آگے نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ہائے ہائے، سرکار عبدالمطلب تک ایک، یہاں سے آگے نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. کوئی میری ذاتی بات نہیں. قسمت الہ صلب عبداللہ، یعنی نور کی ایک قسم، ایک جز، ایک حصہ سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا. یعنی نبوت کا جو نور تھا وہ سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا. وَقِسْمًا الہ صلب ابی طالب، ہائے ہائے ہائے، اور نور کا دوسرا حصہ یار سرکار ابو طالب کی طرف چلا گیا. یعنی نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف اور امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف. نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب سرکار عبداللہ کو بھی، علامہ امین شہیدی صاحب ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سرکار عبداللہ کو بھی اللہ نے چنا. نہیں سمجھے بات؟ تو سرکار ابو طالب کو بھی اللہ نے چنا. او بھائیا، جو فتویٰ، جو فارمولہ تو سرکار ابو طالب پہ لگائے گا نا، وہی کلیہ اس کا اطلاق سرکار عبداللہ پہ بھی ہوگا. یارو یہ درنگی تو نہ چلے گی. نانا ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا راجا، یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی. دوہرا میں آپ نہیں چلے گا نا، درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موگ یا سنگ ہو جا. جو عقیدہ تیرا، جو نظریہ تیرا سرکار عبداللہ کے بارے میں ہے نا، وہی سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں. اور اگلی بات سن لو، یہ صرف دونوں سگے بھائی ہیں. پریشان ہو گئے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جو سینہ چوڑا کر لیتا ہے. یہ دونوں سگے بھائی ہیں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی. سرکار عبداللہ اور سرکار ابو طالب. باقی ماں کی طرف سے سگے نہیں حضور کے. یہ دو سگے چنے اللہ نے، ایک نبوت کے لیے چنا، دوسرا امامت، کیونکہ نبوت کو حضور پہ ختم کرنا تھا، ہائے ہائے، امامت کو علی المرتضیٰ سے شروع کرنا تھا. اور یہاں میں ایک بات بتانی ہے بڑی خاص. اس کا مطلب ہے اس سلسلہ میں خاندان بنو ہاشم میں جتنے بھی یہ چنیدہ لوگ آئے، مصطفیٰ لوگ آئے، جن کی پیشانی پہ یہ نور چمکتا رہا. میرے پاس وقت نہیں وہ روایات پڑھوں، نور چمکتا تھا، لوگ فدا ہوتے تھے. وہ سارے چنے ہوئے تھے کہ نہیں؟ بولو یارو. کوئی گولڈا شریف ابھی وہ قبلہ محمد پڑھ رہے تھے، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ نہیں؟ صاحب گولڑا، کوئی گولڑا کا سجادہ نشین بڑی بات ہے یار. ہم سے لوگ کہتے کوئی سلطان العارفین کا سجادہ، بڑی بات ہے، فخر کی بات ہے، سلوٹ کرتے. کوئی دادا صاحب کا گدی نشین، سلوٹ. کوئی خواجہ معین الدین چشتی ہے جمیری کا گدی نشین، کوئی نظام الدین اولیاء کا گدی نشین، سلوٹ کر رہے ہیں. آؤ بتاؤ تمہیں، جتنا بڑا آستانہ، جتنی بڑی گدی دربار، اتنا بڑا سجادہ. دنیا میں سب سے بڑا گھر اللہ کا گھر، جو اللہ کے گھر کا سجادہ نشین ہے نا، اس کا نام ابو طالب ہے. کوئی اللہ کے گھر کا گدی نشین یار، اللہ کے گھر کا گدی نشین سجادہ، اس کا نام سرکار ابو طالب ہے. ہماری اہل سنت کی 150 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا. قحط پڑ گیا، سارے کافر وڈیرے سردار، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، سارے کافران دے ابو، وہ سارے مل کے آ کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی دہلیز پہ دستک دی. آپ باہر تشریف لائے، توجہ ذرا میرے میں کیے گا. عرض کی ابو طالب قحط پڑ گیا، برا حال، مویشی ہلاک، دعا کریں. نہیں نہ سمجھے؟ ہیں کافر، نہیں سمجھے؟ وہ کافر یار، وہ کافر ہو کے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، سرکار ابو طالب پہ اگر مگر کرنے والے ہو. میں جملے بڑا محتاط ہو کے بیان کر رہا ہوں، یہ میری طبیعت نہیں. سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بات کرنے والوں، ایک بندہ ہے نام نہاد سو کالڈ، اس کو 2-3 ماہ میں ایک دورہ پڑتا ہے. پہلے کو 2-3 سال پہلے پاک سیدہ کے گھر کی طرف منہ کر کے بھونکا تھا. اس کو گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک نکیل ڈالی تھی. آج کل اس کو سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکنے کا دورہ پڑا ہوا ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں اگر مگر کرنے والے، خود کو مسلمان کہنے والوں،
وہ کافر تھے، کافر ہو کے بھی ان کا عقیدہ تھا ابو طالب دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ اور سنو، سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں رکو ادھر، ان کو کھڑا کیا، گھر کے اندر رسید لے کے گئے، حضور علیہ السلام کو سینے سے لگایا ہوا اور میرے بچے قربان، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے قدموں کی خاک پہ ایسے حضور کو سینے سے لگا کے میرے پیچھے آؤ، وہ سارے سردار وڈیرے پیچھے پیچھے، اور اللہ کے گھر گئے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ غلاف کے ساتھ حضور کو لگایا، شرم سے ڈوب مر چلو مر پانی میں۔ یہ کیسا مشرک ہے جو لات منات کی طرف نہیں جا رہا، اللہ کے گھر جا کے جو دعا مانگی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، وہ سناؤں؟ یا رب اسألنا بحق محمد فاسقنا فیسقا، کہتے ہیں مولا تجھ سے دعا کرتے ہیں بارش برسا دے محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے۔ ابھی ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے، اللہ نے بارش برسا دی۔ حضرت جی یہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشر، یہ کیسا مشرک ہے جس کی رب موڑتا ہی نہیں، ساری رات دعائیں کرتا ہے، تیری رب سنتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر دعا کی ادھر اللہ نے بات کرتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لوریاں بیان کرتے ہیں، کرنی چاہیے، بڑا مقام ہے ان کا، بڑا رتبہ ہے ان کا، سلوٹ ہے ان کو۔ اوے بھائیا اہل سنت کی کتنے کتابیں دوں، جو پہلی لوری اور جو پہلی نعت جس شخصیت نے لکھی ہے نا اس کا نام سرکار ابو طالب ہے، اور پہلی لوری کے قاری صاحب پہلا جملہ ہی قربان دوں گا، پہلا جملہ اِنَّا ابنی ھذا سید الانبیاء۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا نبی نہیں نبیوں کا سردار ہے۔ کہتے ہیں راہب نے کہا 6-7 سال بعد، راہب نے کہا ابو طالب یہ طرح بتیجا ہے نبی ہے، اس کی جان خطرہ ہے، پیچھے بھیج دے۔ او بھائیا وہ تو پہلی لوری میں کہہ رہے ہیں، وہ پہلی لوری میں کہہ رہی ہے میرا بیٹا محمد نبی نہیں نبیوں کا سردار ہے۔ اس کا مطلب یہ تو ان کو پتا تھا نا کہ نبی ہے۔ یارو پہلے محافظ مصطفیٰ ابو طالب، پہلے ناصر رسول ابو طالب، پہلے محسن اسلام ابو طالب، نہیں سمجھے یار؟ بولو اس کا مطلب رات کو آدھی رات کے وقت جب دشمنی عروج پہ تھی، عداوت عروج پہ تھی، تو رات کو آدھی رات کو سرکار کو اس جگہ سے بستر سے اٹھاتے اپنے بیٹوں حضرت طالب کو، حضرت عقیل کو، حضرت جعفر کو اور مولا علی کو سلا دیتے، دشمن حملہ کرے تو میرے بیٹے پہ کرے، میرے محمد پہ نہ کرے۔ یارو ایسی شخصیت کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے 1000 بات سوچنا چاہیے کہ کن کے بارے میں بات کریں گے۔ نبوت جس کی گود میں بنتی رہی، رسالت جس کے سینے پہ سوتی رہی، جس کے ہاتھوں کے دیے ہوئے لقمے نبوت کھاتی رہی، جس کے کندھوں کی سواری رسالت کرتی رہی، یا ساری دنیا تو مشرک اور پلید ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کو پالنے والا ابو طالب مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ روایت الا ماشاءاللہ علماء کو چھوڑ کے پہلی بار سنیں گے آپ، آقا علیہ السلام کی پھپھو جان حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے جب ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو میرے سارے بھائی لڑنے لگے آپس میں حضور کی کفالت پہ۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کفالت کرنی، حضرت حمزہ کہتے ہیں میں نے کرنی، حارث کہتے ہیں میں نے کرنی، سرکار ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کرنی، لڑنے لگے۔ حضور علیہ السلام کی پھپھو جان آپ فرماتی ہے میں نے کہا میرے بھائیوں بس کلوزنگ ہے، میں نے کہا میرے بھائیوں کلوزنگ، میں نے کہا میرے بھائیوں لڑو نا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتا، نہ کچھ فرمان کرتا ہے، جو اللہ کہے وہی نبی کرتا ہے۔ بولو، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی 40 سال بعد نہیں بنے، وہ بائی برتھ نبی ہے یار، بلکہ کون کے دور سے نبی ہے؟ بولو ہے نا عقیدہ؟ نبی اللہ کی رضا سے عمل کرتا ہے۔ آپ فرماتی ہے میں نے اپنے سارے بھائیوں کو ایک لائن پہ کھڑا کیا، کھڑا کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ملتی ہے میرے پیارے بھتیجے، پیارے محمد، یہ تیرے چچا کھڑے ہیں،
ان میں جو تیرا محبوب ہے، ان میں جو تیرا پیارا ہے، اس کے پاس چلے جا۔ فیصلہ یہ ہونا تھا جدھر حضور چلے گئے نا وہی حضور کا کفیل، بات ہی ختم، یہ فیصلہ تھا۔ آپ روایت کرتی ہے پیارے محمد نے دائیں دیکھا نہ بائیں، ہائے ہائے یہ حضرت عباس کدھر کھڑے ہیں، حضرت حمزہ کدھر کھڑے ہیں، حارث کدھر کھڑے ہیں، نہ دوڑ کے گئے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی گود میں بیٹھ کے عالم یتیم کا یتیمن فآبا۔ پتا چلا حضرت جی وہ جو مصطفیٰ نے سرکار ابو طالب کی گود کا انتخاب کیا ہے نا، وہ مصطفیٰ نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا ہے۔ اور ایک اور روایت سنیں جلدی جلدی، امام جلال الدین سیوطی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج، خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، یہ شبیر نظر والوں نے کیا ہے۔ یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ فرینڈلی کشتی ہو رہی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی اور ابو لہب کی، وہ فرینڈلی ریسلنگ یار کشتی ہو رہی تھی، کشتی سرکار ابو طالب علیہ السلام کی اور ابو لہب کی۔ حضور علیہ السلام دیکھ رہے، ابو لہب نے سرکار ابو طالب علیہ السلام نیچے گرا دیا، اوپر چھاتی پہ سوار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، روایت نہ ہو میرا گرے بان آپ کا ہاتھ، حضور علیہ السلام نے دیکھا میرا چچا نیچے، ہوئے ہوئے اور فرینڈلی کشتی ہو رہی ہے یار۔ میرے آقا علیہ السلام دوڑ کے گئے، اس کو بالوں سے پکڑا، ابو لہب کو بالوں سے پکڑ کے ایسے کھینچ کے پھینکا، کہا تیری یہ ہمت، تیری یہ اوقات کہ تم میرے پیارے چچا کے سینے پہ بیٹھ جائے۔ اور یارو کہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام کو پیاس لگے، حضور اپنا پاک قدم زمین پہ مارے تو چشمے پھوٹ نکلے، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی اتنی سی تکلیف حضور سے برداشت نہ ہو، گارا نہ ہو، تو اس ہستی کے بارے میں بھونکنے والے کہتے ہیں ہم نبی کے وفادار ہیں، حضور علیہ السلام کے بیٹوں کے دشمن ہو کے نبی کی ناتے، حضور علیہ السلام کے خاندان کو شہید کر کے نبی سے محبت کے دعوے، یہ نہیں ہونا، یہ گارنٹی نہیں چلے گی۔ تو رنگی چھوڑ دے، یا رنگ ہو جا سراسر ہو، یا سنگ ہو جا، یا حضور کے خاندان کا بن جا، یا حضور کے خاندان کے دشمنوں کا بن جا۔ یہ دونوں طرف آپ کے ہاتھ نہیں چلیں گے، اس لیے اس در پہ آؤ، اس دہلیز پہ آؤ۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، ہمارے آج تک ہمارے علماء اہل سنت ہو، شیعہ ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، ہم سارے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو نلین ہے وہ نلین پاک ہے۔ شوز نہیں کہنا چاہیے انہیں، جوتے نہیں کہنا چاہیے، نلین بھی جوتوں پہ کہتے ہیں، دو جوڑے نلین کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں پاک کہو، پاک، اور اس کے ماڈل ادھر سجاؤ، ماتھوں پہ سجاؤ، سینوں پہ سجاؤ، غلط کہہ رہا ہوں۔ بلکہ جمعہ میں ہمارے خطبات ہوتے ہیں کہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ٹور پہ گئے تو اللہ نے کہا جوڑے اتار کے آؤ، یہ مقدس بات ہے۔ حضور معراج پہ تشریف لے کے گئے، اللہ نے فرمایا سونے سنے جوڑے ہی آؤ، یارو نلین پاک ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کے، وہ جو حضور کے نلین پاک ہے، پاک نلین، حضور کے جسم پاک میں ان کا سٹیٹس کہاں ہے؟ یارو ہاں جی، پاؤں کے بلا پاؤں کے نیچے، یعنی وہ جو نلین پاک ہے حضور کے، ان کا سٹیٹس ہے حضور کے پاؤں کے نیچے۔ معاذ اللہ کو حضور کے جسم کا ٹکڑا نہیں، وہ حصہ نہیں، یعنی پاؤں کے نیچے ہے نا۔ ہائے ہائے، جو میرے مصطفیٰ کے پاؤں کے نیچے آئے، حضرت جی تو کہے پاک، اور شرم کر، حیا کر، سر سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے، وہ گود کتنی پاک ہوگی؟ پاک گود کا انتخاب کیا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو، میں اس کو بھی قرآن دوں نا، اس بچے کو بیٹا یہ قرآن پکڑ، ادھر رکھ دے، یہ بچہ کہے گا تہاڈی مت ماری گئی، قرآن پاک ہے، اسے پاک جگہ پہ رکھے گے۔ اور تو تجھے سینس ہے، بچے میں شعور ہے، ادراک ہے، فہم ہے کہ پاک قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گے۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کو بھی تو پتا ہے نا کہ قرآن والا پاک محمد پاک ابو طالب کی گود میں رکھنا ہے۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا سرکار ابو طالب علیہ السلام کی عداوت کی، حسد کی، بغض کی، اناد کی، کینے کی، عداوت کی، میں نے جو لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے سمندروں میں گوتے لگائے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی عظمتیں پڑھی، میرا 4 گھنٹے کا لیکچر پڑھا ہوا، کتاب بھی ہے میری سرکار ابو طالب علیہ السلام کی۔
میں بات کرنے لگا ہوں، مجھے ایک ہی ریزن سمجھ آئی ہے اور کوئی نہیں، یا تو ہماری کتب میں ان کی عظمتیں نہ ہوتی تو پھر سمجھ آتی کہ چلو یار ٹھیک ہے، یہ حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، جو سارا کچھ ہے تو حسد کی ایک ہی سمجھ آئی ہے جو مجھے اس ناقص کو، ایک ہی وجہ ہے، وہ مولا علی کے والد جو ہیں، بس اینی کی گل ہے، کسی اور کے ہوتے تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا، آپ کے سامنے یار کسی اور کے والد کو ان کو نظر ہی نہیں آتے، کیا آتے ہیں بولو یہی آتے ہیں نا، تو یہ وجہ کیا ہے کہ علی کے بابا ہے، یہی وجہ ہے نا، حضور علیہ السلام کی حدیث سنی ہے نا آپ نے کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے، پرکھ کرنی ہے، علی کا ذکر کرو، چہرے پہ رونق آ جائے مومن، چہرے پہ رنگ متغیر ہو جائے، اگر مگر قبض کی کیفیت ہو منافق، سنی حدیث، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ حدیث، قاری صاحب بعد میں کوئی فتویٰ نہ لگائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سر کا تاج، اس کا انکار ہی نہیں، اس کا انکار کر کے حضور کے فرمان کا حدیث کا انکار کر کے بندہ تو گیا دین سے، انکار نہیں، میں ایک اپنی تحقیق پیش کرنے لگا، اپنی میری ذاتی رائے یار، جس کو بے شک میرے منہ پہ بات ہے، لڑائی آئی نہیں، میری کیا بات ہے، لیکن سن تو لیں نا، سن لیں، بے شک مانے نہ مانے، میری اپنی تحقیق ہے، میرا یہ سوچ ہے، یہ تھنکنگ ہے میری کہ جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے تو فارمولے بدل جاتے ہیں، آپ کسی کے سامنے مولا علی کا ذکر کریں، وہ کہیں گے ہم مانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ، کون نہیں مانتا، چوتھے خلیفہ تھے، حضور کے داماد تھے، حسنین کے بابا، کون لانتی نہیں مانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ادھر گنجائش ہے، اور ادھر کالی والا، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں محمد اور منافق کی پہچان کرنی ہے، نیا فارمولہ لے لو، اور نیوٹن سے بھی بڑا، آئنسٹائن سے بھی بڑا فارمولہ لے لو، آج اگر مومن اور منافق کی فرق کرنی ہے، پہچان کرنی ہے، علی کا ذکر نہ کیا کرو، علی کے بابا ابو طالب کا ذکر پھر پتہ چلے گا، اللہ کی عزت کی قسم، زندگی کا بھروسہ نہیں، کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، حیدری یا علی، میں ساری رات کچھ حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں، میرے بستر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میرے سر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جان پیے ہیں، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا، اور اس در کے منگتے بن جاؤ، اس در کے بھکاری بن جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھانا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس گھر کی نوکری کر لو، اس گھر کی چاکری کر لو، میں آج کے مشکل ترین دور میں گالیاں سنتا ہوں، فتوے سنتا ہوں، تھریٹ ہے، گولیاں ہے، فتوے ہے، لیکن میں آپ کو گواہ بنا کے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں نگر نگر بستی بستی چڑیا چڑیا گاؤں گاؤں یہ صدا دیتا ہوں، یہ ندا دیتا ہوں، یہ پکار دیتا ہوں، میں حضرت ابو ذر غفاری کی سنت ادا کر رہا ہوں، میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ تیرے اہل بیت کے منگتے بنو، دیوانے بنو، پروانے بنو، مستانے بنو، اپنا اوڑھنا بچھانا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس گھر کی نوکری کر لو، اس گھر کی چاکری کر لو، کیا خبر یہ سانسیں کب تک چلنی ہے، کب تک سانسوں کی ڈوری چلے گی، کوئی بھروسہ نہیں، ہمارے بڑے چلے گئے، ہم بھی جانے والے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے پیغام دے رہا ہوں خدا کے لیے اہل بیت کو، شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو، قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا اہل بیت کون تھے، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے، قیامت کو گر مان گیا، قیامت کے روز جب پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے، جب لوائے حمد مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیکھو گے، سارے نبی بھی اس علم، اس جھنڈے، اس پرچم کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے، جب ساقیان کوثر حضور کی یاد دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں، کوئی جنت جا نہیں سکے گا جس کے ہاتھ میں اہل بیت کا پروانہ نہیں ہوگا، سند نہیں ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق ہی روایت کرتے ہیں، کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی مان جائیں گے، جب میرے مولا کو قیامت کے دن وسیع رسول کہہ کے بلایا جائے گا، خلیفۃ رسول کہہ کے صدا دی جائے گی، ندا دی جائے گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے، اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا، آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، 5 تن کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے۔ اس دعا کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں غلام بادشاہ صاحب کا اور بھائی طارق جنجوا صاحب کا کہ جنہوں نے شیعہ سنی اتحاد کی ایک خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اور یہی وقت کی ضرورت ہے۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ وما علیہ